الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز عیدین کا بیان، آج کا جو میرا تذکرہ ہے وہ نماز عیدین کے اوپر ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو جہنم سے خلاصی کا ہے، جہنم سے نجات کا ہے، وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے اور ہم سب اس کو بھی پار کرنے والے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا، اس ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور جس کا ہم جو ہے شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے ہم نے یہ رمضان المبارک غفلت میں گزار دیا، ہم بہت شرمندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری پوری فیملی کو اور ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو اور ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی جہنم سے نجات دے۔ تو اب یہ جو باقی کے دن بچے ہیں، تقریباً 6 دن بچے ہیں، 5 یا 6 دن، تو اس کو ہمیں اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنی ہے۔ خصوصاً آج 25ویں شب ہے، تو آج ہم نے لگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ یہاں تک کہ آج جو بابرکت دن جمعہ کا لگ رہا ہے، اسی میں لیلۃ القدر پڑ رہی ہے۔ بعض بڑے بڑے علماء کے بڑے عالم ہیں، ایک میں جانتا نہیں، ان کا نام سنا ہے میں نے، امام ابن تیمیہ ہے شاید، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے، میں نے حضرت مولانا مفتی زرولی خان دامت برکاتہم سے یہ سنا تھا کہ اگر لیلۃ القدر جمعے کی رات میں کوئی شب پڑ جائے، لیلۃ القدر کی جمعے کی رات میں کوئی شب پڑ جائے، تو اس دن یقیناً لیلۃ القدر ہوگی۔ اور آج جمعے کی رات 25ویں شب میں پڑ رہی ہے، تو بڑے بڑے بھائی عالموں کے اقوال ہیں، تو ہمیں آج اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو۔ بس میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے اپنے ٹاپک پر چلتا ہوں، چونکہ اب 6 یا 5 دن بعد عید الفطر ہوگی۔ اگر 29 روزے ہوئے تو بدھ کے دن کی عید الفطر ہوگی، اور اگر 30 ہوئے تو جمعرات کی۔ تو عید الفطر کے احکام سے میں آج ایک ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں۔ اگر یہ لمبی ہو جائے تو بھی پوری دیکھنا، کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ساتھ نماز عیدین کے مسائل کلیئر کر دوں گا۔ میں نے سوچا ایک ہی ویڈیو نہیں بلکہ ساری ویڈیو جس میں نماز عیدین کی کچھ سنتیں آپ کو بتاؤں، یعنی عید کے دن، عید الفطر کے دن کیا کام سنت ہیں وہ بھی بتاؤں، اور نماز عیدین کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک ہی کلپ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ چلے تذکرے پر چلتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ عید کے دن کیا کیا کام سنت یا مستحب ہے۔ تو اب سنیے گا، کچھ کام جو سنت اور مستحب ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور پھر آگے چل کے انشاءاللہ نماز عیدین کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ 2-4 مسائل ہیں وہ کلیئر کر لیں۔ تو دھیان سے سنیے گا، توجہ سے، کہ کون کون سے کام عید الفطر میں یہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ نمبر 1، غسل اور مسواک کرنا۔ غسل اور مسواک کرنا یہ بھی سنت اور مستحب ہے عید الفطر میں۔ نمبر 2، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، یعنی اپنا جو لباس ہے، ہم جو عید کے دن لباس پہنتے ہیں اس میں سے سب سے اچھا لباس پہننا، جس طریقے سے ہم نئے لباس بنواتے ہیں عید کے لیے اس طریقے سے پہننا، تو یہ بھی سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا، عطر وغیرہ خوشبو جو ہوتی ہے تو اس کو لگانا چاہیے، تو یہ بھی سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 4 پر ہے عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجورے یا کوئی میٹھی چیز کھانا، یعنی عید الفطر کی جب ہم نماز کے لیے نکلیں تو اس سے پہلے ہم کھجور کھائیں، کیونکہ چونکہ کھجور میٹھی ہوتی ہے اور سنت بھی اسے کھانا، یا پھر اگر کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھانا، یہ بھی سنت اور مستحب ہے۔ نمبر 5، صدقہ فطر ادا کر کے جانا، یعنی عید کی نماز سے پہلے، عید کے دن
सदकाए फित्र जो है वो अदा करके जाना, ये भी सुन्नत और मुस्तहब है। नंबर 6, ये ईद उल अजहा के मुतालिक है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक दो चीजें इसमें ईद उल अजहा की भी आएंगी, क्योंकि नमाज ईदैन का बयान चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ईद उल अजहा भी नमाज ईदैन में आती है। तो ईद उल अजहा का भी अगर कोई मसला है तो वो भी सुन लीजिएगा। ईद उल अजहा में नमाज के बाद आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना, यानी ईद उल अजहा में ये होता है कि जो है नमाज के बाद आकर सबसे पहले अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना, ये भी सुन्नत और मुस्तहब है। नंबर 7, ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना, ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना, ये भी सुन्नत और मुस्तहब है, तो ईदगाह में पढ़नी चाहिए नमाज। नंबर 8, पैदल जाना, समझ रहे हैं आप, पैदल जाना यानी पैदल सफर करके जाना ईदगाह वगैरह, तो ये भी सुन्नत और मुस्तहब है। नंबर 9, एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना, ये भी सुन्नत और मुस्तहब है। यानी जैसे आप एक रास्ते से मस्जिद गए नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर अब लौट कर दूसरे रास्ते से आए, बदल कर रास्ता आए, तो ये भी सुन्नत और मुस्तहब है। नंबर 10, ठीक है, नंबर 10, हाँ, ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफिल नमाज ना पढ़ना, और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफिल नमाज ना पढ़ना, समझ रहे हैं आप। नंबर 10 पे दोबारा सुन लीजिए, ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफिल नमाज ना पढ़ना, और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफिल नमाज ना पढ़ना, यानी ईद की नमाज से पहले ना घर में नफिल नमाज पढ़ना, और ना ईदगाह में, और ना ईदगाह में ईद की नमाज के बाद पढ़नी है, ये भी सुन्नत और मुस्तहब है। तो ये पूरे कितने हो गए, ये 10 हो गए। 10 काम जो ईद उल फित्र में सुन्नत हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इन कामों पर अमल करने की तौफीक दे। तो इन कामों पर अमल करना ही करना है हमें, कि सुन्नत और मुस्तहब है, तो इन कामों को करें। ठीक है, दूसरा सवाल आ जाता है कि ईद उल फितर को जाते हुए रास्ते में तकबीर कहना कैसा है। यानी ईद उल फितर में जब हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो जाते हुए तकबीर कहना कैसा है, जैसे अल्लाहु अकबर होता है ना, तो ये कहना कैसा है। तो जवाब सुन लीजिए, ईद उल फितर में अगर आहिस्ता आहिस्ता तकबीर कहता हुआ जाए तो मुजायका नहीं, और ईद उल अजहा में जोर से तकबीर कहते हुए जाना मुस्तहब है। समझ लीजिए, ईद उल फितर की नमाज के लिए अगर कोई रास्ते में जाता हुआ तकबीर कहे आहिस्ता, जोर से नहीं, आहिस्ता, तो कोई मुजायका नहीं। लेकिन ईद उल अजहा में जोर से तकबीर कहते हुए जाना, ये क्या है, मुस्तहब। ठीक है, ये क्या है, सुन्नत, ये मुस्तहब है। ठीक है, और बाकी ईद उल फितर में जाए तकबीर आहिस्ता आहिस्ता कह के, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल सुन लेते हैं, ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत। बड़ा क्रिटिकल मसला है, ईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत। जवाब सुन लीजिए, दोनों ईदों की नमाज वाजिब है, दोनों ईदों की, ईद उल अजहा की भी और ईद उल फितर की भी, दोनों ईदों की नमाज वाजिब है। और जिन लोगों पर जुमे की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन की नमाज का खुतबा ना तो फर्ज है और ना नमाज से पहले है, बल्कि नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। ईद की नमाज के बाद का खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है। तो ईद की नमाज के बाद जो खुतबा होता है, बाज लोग क्या करते हैं, ईद की नमाज पढ़ने के बाद सोचते हैं हम चले जाए, ऐसा नहीं, सुन्नत खुतबा सुनकर जाए, ये सुन्नत है, ऐसा नहीं उठना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ईद की नमाज वाजिब है, दोनों ईदों की नमाज, और जो शर्तें जुमे की नमाज की है वही ईदैन की नमाज की है। ठीक है, एक और सवाल आ जाता है कि ईदैन की नमाजों की कितनी रकातें हैं और किस तरकीब से पढ़ी जाती है। हाँ, ये क्रिटिकल मसला नहीं है, ये तो नमाज ही के बारे में है कि नमाज की कितनी रकातें हैं और किस तरीके से पढ़नी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। तो किस तरीके से पढ़नी है पहले तो समझ लें, दोनों ईदों की नमाज जो है वो 2-2 रकात है, और दोनों नमाजों के लिए ना अजान है और ना तकबीर है। ठीक है, 2 ही रकात होती है दोनों ईदों की नमाज में, और ना अजान है इनके लिए और ना तकबीर है। पढ़ने इस तरीके से, पहले नियत समझ लें। ईद की नमाज की नियत कहते हैं दिल के इरादे का नाम, यानी दिल में आप नियत कर लें तो काफी होता है, लेकिन जुबान से लेना चाहे ले सकते हैं। कैसे करनी है नियत, कि मैं ईद की नमाज जो है माँ 6 जायद तकबीरों के इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ, और जोन सी भी ईद उल फितर की पढ़ना है तो ईद उल फितर बोल दें, ईद उल अजहा की पढ़ना है तो ईद उल अजहा बोल दें कि मैं ईद उल फितर की नमाज माँ 6 जायद तकबीरों के इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। ये इतनी नियत काफी है, ज्यादा नहीं करनी, बस इतनी नियत
کرنے کے بعد اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اتنی نیت کرنے کے بعد آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں, اللہ اکبر, اور ہاتھ باندھ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا پڑھ لیا, ثنا پڑھ لیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنے کے بعد امام صاحب کیا کریں گے, اللہ اکبر کہیں گے. پھر آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے پہلی مرتبہ. جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے, پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, پھر چھوڑ دیں گے. جب تیسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے ہاتھ کیا کرنا ہے, باندھ لینا ہے. پھر امام صاحب کیا کریں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرات کریں گے, یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے, اس کے بعد سورت پڑھیں گے, پھر رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, اور پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب سب سے شروع میں وہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد سورت پڑھیں گے. سورت پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, آپ نے بھی اٹھا لینی ہے. اور ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے, ہاتھ کو جو ہے چھوڑ دینا ہے. پہلی باری میں جب ہاتھ کانوں تک امام صاحب اٹھائیں گے, دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد تو آپ نے بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے. دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر, پھر چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر, پھر چھوڑ دینا ہے. پھر جب چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے دوسری رکعت میں تو آپ نے نہ ہاتھ اٹھانا نہ کچھ کرنا, بلکہ فوراً چوتھی تکبیر جب امام صاحب نے کہہ دی آپ بھی چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. تو اس طریقے سے پھر رکوع میں جانے کے بعد وہی جیسے کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد کے پھر سجدہ وغیرہ کر کے اور نماز کمپلیٹ ہو جائے گی قاعدہ کھیلا کر کے. تو یہ پورا طریقہ عید کی نماز پڑھنے کا ہے. تو امید ہے آپ کو جو ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا سمجھ میں. بہت سمپل طریقہ ہے, بہت زیادہ, کوئی اس میں اتنی بڑی دقت والی بات نہیں ہے. لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو دقت میں ڈال لیتے ہیں, ورنہ کوئی دقت والی بات نہیں ہے, بڑے سمپل طریقہ ہے. بعض لوگ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں عید کی نماز میں کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے نا وہ برابر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برابر والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھی کیسے ہے, وہ بھی دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور پتہ چلا ہاتھ باندھنے تو ان نے گرا دیا تو دوسرا بھی گرا رہا ہے اس کے چکر میں. تو عید کی نماز میں بہت ہوتا ہے. تو بھائی اتنا کیوں گھبراتے ہو, اتنا سا سمپل طریقہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا کہ بالکل بھی اس میں لچک نہیں کرنی ہے. اور جو ہے مزید جو ہے کوئی سوال ہو تو مجھے پوچھ لیجئے گا. تو سمجھ میں آ گیا ہوگا, امید کرتا ہوں کہ جو میں نے بتایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو پوچھ لیا کرے. تو یہ وہ تھوڑی سی مجھے کلپ بنانی تھی عید الفطر کے متعلق, تو زیادہ کنفیوز نہیں ہونا ہے عید کی نماز میں, بڑی سمپل طریقہ ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک بار اور, اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بھائی جب شروع میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے شروع میں, ٹھیک ہے, نیت کرنے کے بعد. پھر ثنا پڑھیں گے, امام صاحب بھی آپ بھی پڑھیں, اور اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں پہلی بار. پھر دوسری بار کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر, پھر چھوڑ دیں. جب تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لینا ہے. پھر امام صاحب قرات کریں گے, قرات کرنے کے بعد رکوع وغیرہ میں جائیں گے, دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے, پھر وہی سجدہ وغیرہ کر کے. تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد شروع میں امام صاحب قرات کریں گے, قرات آپ سنیں, سورہ فاتحہ کریں گے, سورت پڑھیں گے. پھر اس کے بعد امام صاحب ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے, ہاتھ بھی چھوڑ دیں. پھر دوسری مرتبہ امام صاحب ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر, پھر آپ بھی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں دوسری مرتبہ. تیسری مرتبہ بھی امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دوسری رکعت میں چھوڑ دیں گے, آپ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں اللہ اکبر کہہ کر. اور پھر چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھا دیں, آپ رکوع میں چلے جائیں چوتھی تکبیر کہتے ہوئے. جب چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھا دیں, فوراً رکوع میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر. اور اسی طریقے سے پھر نماز اپنی کمپلیٹ کرنی ہے. دوبارہ سے میں نے سمجھا دیا ہے, کوئی ڈاؤٹ رہے تو پوچھ لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.